کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پہ یہ نبی کا اعلان. اب کفار مکہ اعتراض کرتے ہیں وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام. یہ کیسا رسول ہے کھانا کھاتا ہے؟ رسول تو ہونا چاہیے. رسول کی بات تو دور ہے. یہ اپنے بابوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 70 سال تک ہمارا فلاں بابا جو تھا نا وہ ایک بادام پہ گزارا کرتا تھا. دن کے اندر ایک بادام کھاتا تھا. میدے کی جگہ پہ پتھر رکھا ہوا ہوگا. یہ کیسا رسول ہے؟ کفار مکہ اعتراض کر رہے ہیں یہ کیسا رسول ہے؟ یہ کھانا کھاتا ہے وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ بازاروں کے اندر پھرتا ہے. یہ کیسا رسول ہے؟ ہم اس رسول پہ ایمان کب لائیں گے؟ لولا انزل الیہ ملک. کوئی آئے نوری کہ نوری اس کے ساتھ آئے تو مانیں گے. اکیلے بشر کی بات نہیں مانیں گے. فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا. اس کے ساتھ نوری اتر کے ہمیں تبلیغ کرے گا بات سمجھائے گا. بندے کے پتر کی بات نہیں ماننی نوری کی بات ماننی ہے. یہ تو انسان ہے اس کی بات کیسے مانے؟ اور اللہ عز و جل کفار مکہ کے کلام کا جواب کیسے دیتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ. اے نبی ان کو بتائیے ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے ان سب کی کیفیت کیا تھی؟ اِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. وہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے بازاروں میں بھی چلتے تھے. ان کو بھوک بھی لگتی تھی ان کو نیند بھی آتی تھی. وہ سویا بھی کرتے تھے وہ عبادت بھی کیا کرتے تھے. ایسا کوئی نبی نہیں آیا. جیسے ایک مولوی ذکریہ صاحب نے لکھا ہے ہمارے بابا جی تھے 98 سال تک بستر پہ لیٹنے کی نوبت نہیں آئی. کمر تھی یا لینٹر ڈلا ہوا تھا. اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ زینب کے گھر میں داخل ہوئے لٹکی ہوئی رسی کو دیکھا. کہا کیسی ہے؟ کہا جب تھک جاتی ہے نماز پڑھتے ہوئے تو اس کو پکڑ کے سہارا لے لیتی ہے. کہا اس کو جڑ سے کھول دو اور بتاؤ جب تم تھک جاؤ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق واجب ہو جاتا. یہ کیسا رسول ہے؟ قرآن بول کر آواز لگا رہا ہے اپنے دلوں میں میرے نبی کی بشریت کا انکار کرنے والے پیارے مسلمان. محبت رسول یہ ہے جو نبی بتا دے جو ہمارا اللہ بتا دے فوراً اپنے دلوں کو صاف کر کے محمد کی دی ہوئی روشنی سے دل کو منور کر لو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے جتنے انبیاء بھیجے سب کھانا کھایا کرتے تھے سب بازاروں میں چلتے تھے. اور سنو ہم تم پر احسان کر رہے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہم نے مومنوں پر انعام کیا احسان کیا. کیسے احسان کیا؟ نوری رسول اتار کے احسان کیا نا. نور من نور اللہ بھیج کر احسان کیا. یارو اس قرآن ہی پر تھوڑا سا غور کر لو. چند لمحات 24 گھنٹوں میں اس قرآن کے فہم کے لیے ہی نکال لو. یہ قرآن قیامت کے دن آپ کے اور میری زندگی کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. سبحان اللہ. چند لمحے کے لیے غور کیجئے اس آیت پر. ہم نے اہل ایمان پر انعام کیا احسان کیا. ان میں رسول بھیجا من انفسہم ان کی نفس ان کے نفسوں میں سے ان کی جانوں میں سے ان کی آل اولاد میں سے ان جیسے انسانوں میں سے. وہ آسمان سے اترا ہوا نور من نور اللہ نہیں تھا بلکہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. وہ ان ان پڑھوں میں سے امی لوگوں میں سے امی رسول تھا. وہ امی لوگوں میں سے امی رسول تھا. اور پھر قرآن کے اس مقام پہ ایک مرتبہ پھر غور کیجئے. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس. ان لوگوں کو یہی تعجب ہے کہ ہم نے ایک آدمی پر ایک رجل پر ایک انسان پر ایک بشر پر وحی اتاری کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ ان کو دعوت توحید سناؤ. آئیے ذرا ایک اعتراض پہ غور کر لیں. اب جب ان قرآن پاک کی تمام آیات کا اہل شرک کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا تو اپنے مریدوں کو سنبھالنے کے لیے پتہ کیا کہیں گے؟ دیکھا آپ نے سنا آپ نے یہ وہابی کتنے گستاخ ہیں. جتنی آیت مولوی صاحب نے پڑھی ہے ہر آیت میں یہی کہا ہے ہمارے جیسا ہمارے جیسا ہمارے جیسا. استغفر اللہ. کیا نبی ہمارے جیسا ہو سکتا ہے؟
ہم تو نبی کی خاک کے برابر بھی نہیں. یہ کتنے گستاخ ہیں, بے ایمان ہیں, واجب القتل ہیں کہ یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں. آؤ ذرا اپنے جیسوں کا مطلب تو سن لو. کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. نہ ہم سے کہا تم نے, نہ ہم سے سنا تم نے. یارو کبھی ہماری محفل میں آ کر بیٹھو تو صحیح, چند باتیں ہم سے سنو تو صحیح. ہمارے جیسے بشر ہونے کا پہلا مطلب, ایک بڑا اعتراض, یہ نبی کو بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں, یہ بڑے بھائی جیسا ادب و احترام کرتے ہیں. سنیے, ہم بتاتے ہیں آپ کو نبی ہمارے جیسے مطلب کیا ہے. پہلا مطلب کہ بشر ہونے میں اللہ کے نبی شکل و صورت میں, جسمانی بناوٹ میں دوسرے انسانوں کی طرح, آپ کی آنکھیں, آپ کے کان, آپ کے ہاتھ, آپ کے پاؤں, آپ کا جسم دوسرے انسانوں کی طرح جسم تھا. بشر ہونے کا پہلا مطلب. بشر ہونے کا دوسرا مطلب, جو ضروریات انسان کو لاحق ہوتی ہیں, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, نیند آتی ہے, پیشاب پخانہ آتا ہے, بھولتا ہے, سوتا ہے, جاگتا ہے, بیوی بچے ہیں, شادیاں ہیں, پیتا ہے, کھاتا ہے, یہ تمام انسانوں کی ضروریات ہیں. بشر ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک بھی لگتی تھی, کھاتے بھی تھے, سوتے بھی تھے, بیوی بچے بھی تھے, آل اولاد بھی تھی. تپتی ہوئی دوپہر میں باہر نکلے, سامنے سے ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا. کہا ابو بکر اس گرمی میں باہر کیوں نکلے؟ کہا آقا اتنی بھوک لگی ہے, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کے باہر نکلا ہوں. کہا اس رب کی قسم جس نے تیرے نبی کو سچا رسول بنا کر بھیجا, میں بھی بھوک کے ہاتھوں تنگ ہو کر باہر نکلا ہوں. نبی کو بھوک لگتی, نبی بھولتے, 4 کی جگہ 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیتے. صحابی جا کر سوال کرتے, آقا بھول گئے ہو یا نماز مختصر ہو گئی ہے؟ جتنی حاجات انسان کو, انسان مرتا ہے, انسان پیدا ہوتا ہے, نبی پیدا بھی ہوئے, نبی مرے بھی, وہ تمام حاجات جو انسان کو ہوتی ہیں وہ حاجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. اور اگر سنیے, جماعت اہل حدیث کے اس موقف کو بھی سنیے, دل میں جگہ دیجیے. اگر کوئی بشر ہونے کا مطلب یہ سمجھے کہ آپ مقام اور مرتبے کے اندر, شان اور عزت کے اندر, درجہ اور رتبے کے اندر عام انسان کی طرح ہے, یہ بندہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال دیا جاتا. تم نبی کی شان ہم سے پوچھو, ہم تمہیں سنائیں. میرے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر, غرور نہیں کرتا, آدم کی ساری اولاد کی سرداری احمد رضا خان بریلوی کو نہیں ملی, نانوتوے والے کو نہیں ملی, بغداد اور کوفے میں نہیں بانٹی گئی. آدم کی پوری اولاد کی سرداری ملی تو اکیلے محمد الرسول اللہ کو ملی. بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں, مثال سمجھانے کے لیے ہوا کرتی ہے. تم میں اور ہم, میرا یہ موضوع نہیں لیکن بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں. تم نبی نبی کرتے ہو, تم میں اور ہم میں معمولی سا فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے؟ ایک لڑکا کسی چھوکری کے پیچھے جا رہا تھا, اس نے مڑ کر دیکھا وہ بار بار پیچھے ہی آ رہا ہے. کہا کیا بات ہے, کیوں پیچھے چل رہے ہو؟ کہتا ہے مجھے آپ سے پیار ہو گیا. اس پڑھی لکھی بچی نے سوچا 1 منٹ میں چیک کر لیتی ہوں, جھوٹ بولتا ہے, فراڈ کرتا ہے یا سچا پیار کرتا ہے. کہا پگلے اگر پیار کرنا تھا تو اپنے پیچھے دیکھ, میری بہن آ رہی ہے, مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. اس نے فوراً مڑ کے دیکھا, کہاں ہے؟ اس نے مڑ کے دیکھا, اس نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا سچی محبت ہوتی تو مڑ کے نہ دیکھتا. تمہیں سچی محبت ہوتی, رب محمد کی قسم بریلی کے دروازے کو نہ بجاتے. تمہیں سچی محبت ہوتی, بغداد نہ جاتے, کوفہ نہ جاتے, مدینے کی بستی کو دیکھتے, مدینے والی ہستی کو دیکھتے تو وہیں پر بریک لگا لیتے. تمہاری بریک تو پتہ نہیں قیامت تک کہاں جا کر لگے گی. ہم میں اور تم میں فرق یہ ہے, ہم نے محمد کو دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام, کائنات ساری کچھ کہتی رہ جائے, امام کائنات کچھ کہیں, پوری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے, محمد رسول اللہ کو چھوڑا نہیں جا سکتا. بشر ہونے کا یہ مطلب, اپنا جیسا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مقام و مرتبے کے اندر آپ نے فرمایا لواء الحمد یوم القیامت یدی, قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا کسی مولوی, ملا, پیر, فقیر, بابے کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. وہ جھنڈا ہوگا تو امام اعظم, قائد اعظم, رہبر اعظم, امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ایک اور فائر ہوتا ہے, یہ بڑے گستاخ ہیں, یہ کافر ہیں, واجب القتل ہیں جو نبی کو بشر کہیں. آؤ ذرا
نبی پر ایمان لانے والی پہلی جماعت اصحاب کرام ان سے پوچھتے ہیں، اے اصحاب کرام، ہمارے پیارے نبی بشر تھے یا نور من نور اللہ تھے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ چند قریشی صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی کی ہر بات کو نہ لکھیے، اللہ کے رسول بشر ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کے اصحاب کرام اس صحابی کو منع کرتے ہوئے کہتے ہیں ہر بات کو نہ لکھیے، نبی ایک بشر ہے۔ آپ خوشی اور غصے میں بھی کلام کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے نبی کی وفات کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں کہا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، جو کہے نبی مر گئے وہ گستاخ ہے، واجب القتل ہے، مار دو اس کو ابراہیم سلفی رحمت اللہ علیہ کی طرح، بھون ڈالو گولیوں سے۔ ذرا اپنے زہریلے تیر پہ رک کر سوچو تو صحیح، یہ کہاں تک جاتا ہے؟ نبی کے بارے میں موت کا لفظ استعمال کرنا گستاخی ہے تو کیا کہو گے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہیں اللہ کے نبی مر چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے موت آپ پر کیوں آئی ہے؟ حقیقت یہ ہے آپ ایک بشر تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، بشر تھے، اپنے کپڑے خود دھو لیتے، اپنی بکری کا دودھ خود نکال لیتے، اپنے گھر کے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ پھر آواز آئے گی، یہ نہیں مانتے اللہ کے نبی کا سایہ بھی نہیں تھا، بغیر سایہ کے تھے، نور تھے تبھی تو سایہ نہیں تھا۔ تجھے زیادہ پتا ہے یا میرے آقا کے گھر والی کو زیادہ پتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن قیس روایت بیان فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے ناراض اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، دوپہر کا وقت، گھر کی طرف سایہ چلتا ہوا آیا اور یہ کہتی ہیں کہ یہ سایہ کس کا آ رہا ہے؟ آقا تو ناراض ہے، میرے پاس آتے نہیں، یہ کون آ رہا ہے؟ کہا سایہ داخل ہوا اور اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، یہ روایت مسند احمد میں تھی، انس بن مالک سے روایت ہے، ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک آواز آئے گی، انہوں نے نہیں ماننا، یہ نبی کی گواہی، نبی کی گھر والی کی گواہی آ گئی کہ آپ کا سایہ تھا، انہوں نے نہیں ماننا، یہ بڑے گستاخ ہیں، اللہ کے نبی نوری تھے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ کے جسم پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی، تو نوری تھے اسی لیے تو مکھی نہیں بیٹھتی تھی نا، وگرنہ تو مکھی بیٹھنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں تو مکھی کی بات کرتے ہو، آؤ ذرا اصحاب کرام سے پوچھے تو صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے، فجر کی نماز ہے، زمین پہ اپنا ہاتھ لگاتے ہیں، زمین پہ بچھو بیٹھا ہوا جو اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ڈنک مارتا ہے، کاٹ لیتا ہے، آپ نماز کے دوران ہی اس کو مار دیتے ہیں اور پھر سلام پھیر کے کہتے ہیں اس پر لعنت ہو، یہ نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتا ہے، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو چھوڑتا ہے۔ اسی حدیث کو اپنے دل میں جگہ دے لو تو مسائل کی گتھی ساری سلجھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مکھی کی بات کرتے ہو، یہاں بچھو جو اس سے زیادہ خطیر ہے، جو ڈنگ بھی مارتا ہے، کاٹ بھی لیتا ہے، وہ آقا کو کاٹ رہا ہے۔ تم کہتے ہو آقا کو سارا علم غیب تھا، وہ علم غیب اپنے سجدے کے مقام پہ پڑے ہوئے بچھو کو کیوں اطلاع نہ ہوئی؟ بچھو کے بارے میں نبی کو کیوں خبر نہ ہوئی کہ جہاں میں ابھی ہاتھ لگنے رکھا ہوں یہاں نیچے بچھو ہے جو مجھے کاٹ لے گا؟ یہی حدیث سمجھا دیتی ہے، مکھی کی بات نہیں، آپ انسان تھے، مکھی بھی بیٹھتی تھی، بچھو جو زیادہ خطرناک ہے وہ بھی آپ کو کاٹ لیا کرتا تھا اور آپ کو علم غیب نہیں تھا، وگرنہ بچھو والی جگہ پہ کبھی ہاتھ نہ رکھتے۔ آئیے اب ایک دلیل دیکھیں، بات آگے چلاتے ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ اجی آپ نے کہاں ماننا؟ قرآن پاک کے اندر ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے نور بھی آیا، کتاب مبین بھی آئی۔ تو دیکھو نا، کتاب مبین قرآن ہے، نور محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے مسلمان، یہ قرآن کس پہ اترا ہے؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں اترا؟ اس کی جو تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو سمجھائی، کیا وہی سب سے افضل و اعلیٰ تفسیر نہیں ہے؟
اگر اس نور سے مراد رسول اللہ کی ذات مبارک ہے تو عائشہ کیوں کہہ رہی ہے اللہ کے نبی بشر تھے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی بشر تھے؟ عبداللہ ابن عباس کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بشر تھے؟ جو آیت آج آپ کے مولوی صاحب کو سمجھ آ رہی